جو پنج تنی ہے. یہی تو فرمایا آپ نے. انہوں نے کہا جی ہاں یہی کہا. انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ تو میں نے کہا جنت نور، نور سے مراد جنت، جہنم نار، نار یعنی جہنم، نور یعنی جنت. تو نور کے عدد نکلے. نور کے کتنے ہوں گے بھائی؟ نون کے ہیں 50، نون کے 50، واو کے 6، رے کے 200، کتنے ہو گئے؟ جنت کے کتنے ہو گئی؟ جنت کے ہوئے 256، نون کے 50، واو کے 6، 50 اور 6 کتنے ہوئے؟ 56، اور رے کے ہوئے 200، تو نور کے ہوئے 256، یعنی جنت کے ہوئے 256. اب آئیے نار کے نکالیے. نون کے 50، الف کا 1، 50 اور 1 کتنے ہوئے؟ 51، اور رے کے 200. نار جو لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ 251، یعنی جہنم کے ہیں 251، جنت کے ہیں 256. تو بھائی فرق کتنے کا ہوا؟ جنت کے 256، جہنم کے 251، فرق کتنے کا ہوا؟ انہیں کہا 5 کا. جو پنجے تنی ہے وہی تو جنتی ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کہتے ہیں مگر مانتے نہیں، کہتے ہیں مگر مانتے نہیں، جانتے ہیں پہچانتے نہیں، بولتے ہیں مگر الو کے پتے سمجھتے نہیں. چاہتوں بھی اے خدا کسی کو کسی پہ فدا نہ کرنا. اے خدا کسی پہ کسی کو فدا نہ کرنا. اگر فدا کرے تو حسین تک خدا نہ کرنا. بابا نے بلند نعرہ حیدری زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. سن کے نام علی جو چہرے کھل جاتے ہیں وہ نسل حلالی ہے. بے شک. نام علی سن کے جو چہرے مرجھا جاتے سمجھنا نسل خرابی ہے. بے شک. مسئلہ یہ ہے کہ جنت ازرو قرآن، جنت جو ہے، جنت کا بینامہ کس کے نام ہوا؟ جنت خریدنے والوں میں کون کون ہے؟ سورہ دہر پارہ 29، سورہ 76، پارہ 29، سورہ 76، آیت نمبر 12. اگر کچھ نہیں کم سے کم فیگر تو یاد رہے گا. آیت نمبر 12 کیا ہے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو روزہ کس نے رکھا تھا بھائی؟ انہوں نے کہا روزہ جو رکھا وہ جناب حسنین تھے، اور جناب سرکار مولا متقیان تھے، اور جناب فضہ تھی. اس جنت خریدنے والوں میں محمد مصطفیٰ نہیں ہے.
اب میرا ایک سوال اللہ سے ہے کہ پروردگار تیرا حبیب جو کسا کے نیچے رہا، تیرا حبیب جو مبائلہ کے میدان میں رہا، یا آخر جب جنت خریدنے کی باری آئی تو یہاں محمد کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم بینامہ کریں گے علی ولی اللہ کے ہاتھ۔ یعنی اگر علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل ہے تب تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، ورنہ اگر سرکار مولا متقیان کی ولایت کا قائل نہیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ جانا تو بہت بڑی بات، وہ تو بقایا میں دوسری مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ عظمت حسین اور سرکار مولا متقیان کی عظمت کوئی آدمی یہ سمجھے، علماء و خطبہ یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی آدمی کہے جناب میں نے خمینی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے، انہوں نے کہا کیا کہنے بھائی اس کے؟ انہوں نے کہا جناب میں نے شیستانی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں نے مرشی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ خمینی صاحب ہو، شیستانی صاحب ہو، مرشی صاحب ہو، مگر محمد مصطفیٰ جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے تو بھائی یہ دیکھا کہ ایک شخص تھا جس نے محمد کے پیچھے نماز پڑھی، ایک وقت کی نہیں، ایک دن کی نہیں، 28 دن تک 21 مارچ سن 632 عیسوی 22 فروری کو یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تھا، نہیں 22 فروری سن 632 میں یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تھا، اور 21 مارچ سن 632 میں اعلان غدیر ہوا ہے۔ تو 22 فروری سے 21 مارچ تک کتنے دن ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کم سے کم 28 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ حارث جو تھا جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا، اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ارے محمد کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کو ایک مانتا تھا، حاجی تھا، صحابی تھا، مگر غدیر کا انکار کیا۔ تو غدیر کا انکار کیا تو قرآن نے کیا کہا؟ آپ کسی کو نماز پڑھتے دیکھیں مسلمان کہیں، آپ کسی کو حج کرتے دیکھیں مسلمان کہیں۔ قرآن کی آیت کیا؟ سورہ مارج جا کر دیکھیے گا، پارہ 29 سورہ 70، پارہ 29 سورہ 70، سورہ مارج یہی تو ہے۔ سائلہ سائلن بے عذاب واقعن، ہے کہ نہیں؟ سوال کیا سوال کرنے والے نے عذاب کا، کہ اگر یہ اعلان تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو۔ اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ روایت نہیں، آیت پڑھ رہا ہوں، للکافرین، جو کافروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی زبان میں منکر غدیر کو بھی کافر کہتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مسئلہ کیا ہے؟ توجہ، اللہ پر ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ اس پر کیا آیا؟ عذاب۔ عذاب مانگا تھا اس نے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ پتھر بھیج دے، یہ کب کہا اس نے؟ مانگا تو اس نے عذاب تھا، انہیں کہا جی ہاں عذاب مانگا تھا۔ تو اللہ نے پتھر ہی سے کیوں مارا اس کو؟ جو علی کی ولایت سے انکار کر رہا تھا، اللہ نے اس کو پتھر ہی سے کیوں مارا؟ ارے بے زمین کو حکم دیتا، شگاف ہو جاتی، ادھر جاتا، وہ آگ کا شعلہ آ جاتا، پھر نار کر دیتا اس کو، مگر یہ پتھر ہی سے کیوں مارا؟ اور کوئی عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ توجہ، پتھر کیوں بھیجا اور کوئی عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ چونکہ نبی کی ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا یا علی انتا بمنزلت الکعبہ، یا علی آپ کی منزلت کعبے جیسی ہے۔ تو بھئی جیسا عذاب کعبے کے دشمن کے لیے، جیسا عذاب کعبے کے دشمن کے لیے، ویسا ہی عذاب علی کے دشمن کے لیے۔ یوں کہوں کہ جیسا عذاب بیت کے دشمن کے لیے، ویسا ہی عذاب اہل بیت کے دشمن کے لیے۔ اب جملہ سنیے، چین سے بیٹھ نہیں پائیں گے۔ کیا مقصد؟ حاجی تھا، نمازی تھا، صحابی تھا، مگر علی کی ولایت سے انکار کر رہا تھا۔ نبی کے سامنے علی کی ولایت سے انکار کر رہا تھا۔ نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں نماز پڑھی تھی۔ حج بھی کیا تھا نبی کے ساتھ، تو نبی کے ساتھ نماز پڑھی، نبی کے ساتھ حج کیا۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو زندگی میں اپنی روح محمد کو ایک سیکنڈ
ایک منٹ کے لیے بھی اگر دیکھ لے تو وہ ہے نبی کا صحابی. توجہ, تو نبی کو دیکھ رہا تھا, وہ نبی کا صحابی تھا کہ نہیں تھا؟ چین سے بیٹھ نہیں پائیں گے. تو جب اللہ نے ولایت علی کے مسئلے پر صحابی کو نہیں چھوڑا تو وہابی کو کیا چھوڑے گا؟ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. حق ہے, بیان کر دینا چاہیے, مگر افسوس حق کو حق کے طریقے سے بیان نہیں کرتے. قرآن کی ایک آیت ہے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ, دیکھو حق کو نہ چھپاؤ, جو حق بات ہو اس کو بیان کرنا چاہیے. اور جو اگر کوئی حق کو چھپائے گا, جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے, اگر کوئی شخص اس کو مصلحتاً یا سیاست کی بنا پر چھپا رہا ہے, پردہ ڈال رہا ہے, اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے بھائی؟ اگر کوئی حق نہیں بیان کر رہا ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. جو شخص ہمارے حکم کے مطابق بیان نہیں کرتا وہی تو اصلی کافر ہے. اس کے بعد کیا ہے سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَى النَّارِ. جو کچھ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے, کچھ لوگ تھوڑی سی قیمت کے بدلے اس کو چھپاتے ہیں. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَى النَّارِ, اور وہ جو غذا کھاتے ہیں وہ آگ کے انگارے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب مرغ کی ران نوچ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے یہ آگ کھا رہے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر. تو اگر حق کو نہیں بیان کر رہا ہے وہ, اگر حق اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ساری شریعت سارا دین وہ سرکار سید الشہداء سے, امام حسین سے. افسوس, عظمت حسین. دیکھیے یہ آنسو جو نام حسین پر بہتے ہیں, اس پر بھی کبھی غور کیجیے گا. جو آنسو حسین کے نام پر بہے, اس کا اور کسی عبادت سے تقابل نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی باقر مشہدی یعنی ہم, باقر مشہدی ہم بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتے. ہم نے نماز پڑھی, اس کو فرشتے لے گئے. ہم نے روزہ رکھا, اس کو فرشتے لے گئے. ہم نے حج کیا, اس کو فرشتے لے گئے, ملک لے گئے. تو یہ ملک کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ اہل بیت کے در کے نوکر ہیں. اور آپ نے دیکھا ہو کہ جو لوگ گھر کے رئیس ہوتے ہیں ان کا یہ اصول ہوتا ہے کہ نوکروں سے, انہیں کہا میاں دال لے آنا, آٹا لے آنا, چاول لے آنا, لکڑی لے آنا, یہ نوکروں سے چیزیں منگا لی جاتی ہیں. مگر جب گولڈ خریدنا ہوتا ہے, ہیرا خریدنا ہوتا ہے, سونا خریدنا ہوتا ہے, تو یہ کوئی مالک کسی نوکر سے نہیں منگاتا ہے بلکہ خود جا کر اس کی پرچیزنگ کرتا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں بات تو صحیح ہے کہ مالک جو ہے کسی نوکر سے نہیں منگائے گا, خود جا کر اس کی پرچیزنگ کرے گا. تو ہم نے نماز پڑھی, فرشتے لے گئے. روزہ ہم نے رکھا, اس کو فرشتے لے گئے. حج ہم نے کیا, اس کو فرشتے لے گئے. فرشتے کون ہیں؟ اہل بیت کے در کے نوکر. تو یہ نوکر لے جاتے ہیں. مگر جو آنسو نام حسین پر بہتا ہے, جو آنسو حسین کے نام پر بہتا ہے, اسے کوئی ملک لینے نہیں آتا. اسے خود شہزادی کونین جنت کی مالکہ جنت چھوڑ کر تشریف لاتی ہیں. کیوں جناب اتنا بڑا مجمع, خالی اس مجمع میں آپ ہی نہیں ہیں, دور سے تشریف لائے ہیں, بلکہ جنت سے حضرت زہرا بھی آئی ہیں. کیوں جناب اگر آپ کی ماں آپ کے حق میں دعا کر دیں تو قبول ہو جائے, اور اگر حسین کی ماں آپ کے حق میں دعا کر دیں. آپ کربلا جائیں اور جانے کے بعد دیکھیں, دیکھیں شریف آدمی کی پہچان یہ ہے
ہم جب کربلا گئے تو ہم نے کہا کہ حسین، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ گریہ پر حسین کرے۔ ہاں، کربلا کی تپتے ہوئے بن میں امام حسین پر جو مصائب گزرے ہیں اس کا کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ امام حسین بڑے مظلوم ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جناب قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے اٹھائے مگر آپ کو یاد نہیں کیا، عباس کے سرہانے پہنچے آپ حضرات کو یاد نہیں کیا، اون و محمد کے جنازے اٹھائے آپ کو یاد نہیں کیا، علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا آپ کو یاد نہیں کیا، مگر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ فرزند زہرا نے آپ حضرات کو یاد کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا وقت تھا؟ حسین نے فرمایا اے میرے شیعوں، کاش تم اس وقت ہوتے کہ جب میں نے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگا ہے۔ ہاں ابھی ویسے نہیں رو رہے ہیں۔ اے میرے شیعوں، کاش تم اس وقت ہوتے کہ جب میں نے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگا ہے۔ قسم ہے قرآن کی اور قسم ہے جناب عباس کی کہ حسین جیسا شریف نہیں بلکہ اشرف کائنات میں گزرا ہی نہیں، اور حسین کے مقابل میں جو آئے تھے اس کے جیسے کمینے بھی کائنات میں خلق ہی نہیں ہوئے۔ حسین کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ ایک شریف اشرف ایسوں سے سوال کرے جن کا پتہ بھی نہیں، جن کے باپوں کو پتہ نہیں۔ چنانچہ حسین نے سوال کیا کہ تھوڑا سا پانی اس کو پلا۔ اس میں کچھ حضرات ظاہر بھی ہوں گے، امام حسین کی زیارت کی ہوگی نا آپ حضرات، تو جب ہم گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ نہر فرات کافی لمبی چوڑی نہر ہے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنی چوڑی نہر بہ رہی تھی، اگر تھوڑا سا پانی محمد کی آل کو مل جاتا تو کیا فرات کا پانی کم ہو جاتا؟ ہائے حسین! ہاں، امام علی مقام نے سوال کیا، خدا لعنت کرے عمر سعد ملعون علیہ اللعن والعذاب پر، اس نے حرملہ ملعون علیہ اللعن والعذاب سے کہا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حرملہ ملعون نے جان کا تیر مارا اور بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ اللہ اکبر! اے بی بی زہرا، یہ آپ کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ سبھی حضرات کو اور انجمن اعضائے حسین کو بھی کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا مجمع بلایا، اتنے آنسو بہہ رہے ہیں ایک مظلوم کے نام پر۔ ارے آپ بھی پردیسی ہیں، ایک پردیسی کا ماتم کرنے آئے ہیں، مگر ہاں جب اپنے گھر جائیں گے، مگر ہائے حسین! ہاں، امام علی مقام بچے کا خون لیا چلو میں، زمین کربلا جس نے عباس کا خون برداشت کر لیا، علی اکبر کا خون برداشت کر لیا، اون محمد کا خون برداشت کر لیا، مگر جب زمین کربلا کی طرف حسین نے چاہا کہ پھینکیں، زمین نے ہاتھ جوڑے، فاطمہ کے شہزادے اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس خون کو بھی ہم برداشت کریں۔ امام نے فرمایا انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، یہ کہہ کے چہرے پر ملا۔ اس کے بعد فاطمہ کا شہزادہ پشت خیمہ پر پہنچے۔ کربلا کی وادی میں اتنی تیز دھوپ پڑ رہی تھی کہ حسین میت کو زمین پر تو رکھ نہیں سکتے تھے اور قبر کا کھودنا بھی ضروری تھا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیسے قبریں کھودتی ہیں، قبر کھودنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہائے رے حسین کی مجبوری!
ایک ہاتھ میں میت کو لیا، دوسری ہاتھ سے قبر کھودنا شروع کیا، اور کتنی تیز زمین جل رہی تھی۔ میر انیس یہاں پر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گرمی کی روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے علماں، رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، پھر کہتے ہیں آب خنوق و خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ فاطمہ کے شہزادے نے میت کو سپرد خاک کیا، مستحب یہ ہے کہ پانی چھڑکا جائے۔ ہاں آدھی رات ہونے کے قریب ہے، یقیناً یہی دعا کا وقت ہے۔ اے فاطمہ کے شہزادے، ہاں ایک مظلوم کا ماتم کرنے آئے ہیں پردیس میں آپ۔ چنانچہ امام علی مقام نے رخسارہ رکھ دیا تعویذ قبر پر، اتنا روئے کہ ساری قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد بس دنیا مجلس تمام ہو رہی ہے، تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد حضرت کو سلام کرتا ہے، کہا کون؟ کہا کہ سرکار آپ کا خادم۔ کہا ہو کون؟ کہا کہ حضور آپ کا غلام ہوں۔ کہا کون ہو؟ کہا کہ فرزند رسول آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ سغرا نے خط دیا ہے، حسین نے خط کو لیا، خط پڑھتے جاتے تھے، زار و قطار گریا کرتے جاتے تھے، خط پڑھتے جاتے تھے، زار و قطار گریا کرتے جاتے تھے۔ ایک بار وہ قاصد سغرا جو تھا بار بار حسین کے خیموں کی طرف دیکھنے لگا، بار بار خیام حسین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امام نے فرمایا کیا دیکھتا ہے ادھر؟ کہا فاطمہ کے شہزادے، آپ کی شہزادی نے ایک زبانی پیغام کہلایا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ قاصد جب تم در خیمہ پہ جانا، اب تو علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا۔ اے قاصد اگر وہ در خیمہ پر آ جائے تو بڑھ کر پیار کر لینا، حسین نے رخ کیا۔ اے قاصد یہ ششمائے کی قبر ہے، ہائے میرا علی اصغر، حرملہ ملعون نے تیر کا نشانہ، الہی بحق الزہراء بابیها وبالها وابنها، اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق حسین الشہید وانت القدیم الاحسان، وبحق ائمۃ طاہرین من ذریۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ پالنے والے جتنے لوگ یہاں پر آئے ہوں ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلا سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق، تیری عزت اور تیرے جلال کا کہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں ان تمام لوگوں کے کاروبار میں تو برکت عطا فرما دے۔ اے میرے معبود ہم سب لوگوں کو مظلوم کربلا کی زیارت کا شرف حاصل ہو، اور جو انجمن والوں نے جن لوگوں نے مجلس کا انعقاد کیا معبود ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلا سے محفوظ فرما، اور امام زمانہ کا ظہور ہو۔